اب میں دونوں طرف سے ثابت کرنے لگا تو جس سے اللہ یاری صاحب گھبرا گئے۔ اہل سنت کے مطابق میں نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اہل سنت کے اپنے اصول کے مطابق ان کا اسلام ثابت نہیں، جبکہ اہل سنت کا اجماع ہے۔ اس کا دعویٰ ٹوٹ گیا۔ ایک بات تو یہ تھی، اور میں نے اس کے اوپر اجماع کے لیے حوالہ بھی پیش کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن کی آیت بھی پیش کر دی، اور میں نے بتا دیا کہ اہل سنت ان روایات کا کیا جواب دیتے ہیں جو ان حضرات کے خلاف آیا کرتی ہیں۔ وہ بھی میں نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے شرح مسلم کے مقدمے سے اس بات کو بھی میں نے بتا دیا ہے، اور وضاحت کے ساتھ میں نے ذکر کر دیا ہے کہ ہم ان ساری روایات کی تعویل کرتے ہیں، کیونکہ یہ دھوکہ دیتا ہے۔ اہل سنت کی کتب سے پڑھ کر کہتا ہے یہ دیکھو، باقی رہی سورت حجرات کی جتنی آیتیں یہ پڑھتا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو، تھوڑا سا بھی شرم ہو، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ ان آیات کے شروع میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ خطاب ہی ایمان کا لفظ کہہ کر کہتا ہے، حضرت ابو بکر عمر کے لیے، عثمان کے لیے، جو بھی آیتیں آئی ہوں، تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ اب رہی یہ بات کہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کہ ہم آپ کو کب کہتے ہیں کہ آپ ان کو مانو؟ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اس دعوے کو میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میں نے ان کا ذکر کیا ہے، آپ کو منوانے کے لیے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اب رہی یہ بات کہ جو دلیل اس کے ہاں بھی مسلم ہے، میں اس دلیل کو شروع کرتا ہوں کہ اہل تشیع مذہب کے اصول کے مطابق حضرت ابو بکر، عمر، عثمان مومن کیسے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر ان کو وہ امام سمجھتے ہیں تو پھر ان کا مومن ماننا ضروری ہے، یا پھر ان کا بھی حضرت علی جیسے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو یہ کافر سمجھتے ہیں، تو ویسے حضرت علی اور تمام اماموں کو بھی یہ کافر سمجھتے ہیں۔ تو اس بات کو میں ذکر کرتا ہوں۔ اب اہل تشیع کے ہاں اصول کیا ہے؟ اہل تشیع کے ہاں اصول یہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، اور ہر امام معصوم اور مفترض الطاعت ہوتا ہے، اور امام کا ہر فعل معصوم ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو بالکل مسلم ہے، اور شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں سے یہ بات نقل کی گئی ہے، اور اس پر بلکہ کوئی شیعہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اگر حضرت ابو بکر حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، دکھاؤں گا، حوصلہ دکھاؤ، ابھی دکھاؤ۔ باری میں نہ بول، میرا ٹائم جو ضائع کیا میں آگے ٹائم لوں گا۔ انصاف ٹائم بالکل لے لو، 5 منٹ مزید لے لو۔ حدیث دکھاؤ، بسم اللہ۔ میں حدیث دکھاتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور امام معصوم ہے، اور معصوم کا فعل معصوم ہوتا ہے۔ اگر غیر معصوم، اگر فعل معصوم نہ ہو تو امام معصوم نہیں رہتا، کیونکہ اس کا ہر فعل معصوم ہوتا ہے۔ لہذا فعل معصوم کی وجہ سے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان صرف مومن نہیں، شیعہ اصول کے مطابق حضرت ابو بکر، عمر، عثمان معصوم ہیں، اور حضرت علی کے امام ہیں، اور حضرت علی نے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اگر شیعہ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیں تو اس کو تسلیم کریں۔ اگر اس بات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معصوم نے تقیہ کیا تھا، امام نے تقیہ کیا تھا، جو شیعہ کا آخری حربہ ہے، اب اس کی بات بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر امام نے تقیہ کیا ہے تو امام نے پوری زندگی شیعہ اصول کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ نے اور تمام ائمہ نے کفر کی حالت میں گزاری، یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو وہ کافر سمجھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے چل کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری ہے، اور پھر اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مر جائے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام ملائکہ کی لعنت ہے۔ اور شیعہ اس بات کو خود ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے تقیہ کیا تھا، اور اس بات کا کوئی شیعہ کائنات میں انکاری نہیں ہے، بلکہ جو بھی دلائل دے گا وہ اس پر دلائل دے گا کہ تقیہ کرنا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہے گا کہ امام نے تقیہ نہیں کیا۔ اور تقیہ کس کو کہتے ہیں کہ دل میں اور تھا اور ظاہر اور کیا، یعنی حضرت علی نے اور تمام ائمہ نے ان حضرات کے پیچھے چل کر ان کی بیعت کر کے کفر کی حالت میں زندگی گزاری، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جو ایمان تھا انہوں نے اتنا کمزور ایمان وقت ختم ہے، ان کا، وقت ختم ہے، وقت ختم ہے بھائی، آپ کا وقت ختم ہے، وقت ختم ہے۔ انہوں نے پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری، اور یہ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 161 میں بیان کیا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔
جو काफिर होकर मर गए पर वहम कुफारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, उन पर अल्लाह की लानत है, मलाइका की और तमाम लोगों की उन पर लानत है। तो शिया इस बात को खुद साबित करते हैं, अगर हजरत अबू बकर उमर उस्मान को मोमिन नहीं मानते, मासूम नहीं मानते, तो अपने उसूल के मुताबिक अपने अइम्मा को साबित करते हैं कि वो सारे अइम्मा इसी हालत में गए और कुफर की हालत में मरे और तकिया करके मरे और अपना इतना बेकार ईमान था उनका कि उसको जाहिर। ओके भाई साहब खत्म हो गए भाई, खत्म हो गए। अभी मैं हवाला पेश करता हूँ उस बात का कि जो इसने कहा कि वो हवाला पेश करो कि हजरत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैयत की है। ये उसूल काफी है, उसूल काफी की जिल्द नंबर 8 है, उसमें मुकम्मल बाब मौजूद है, बाब सबब अमीरुल मुमिनीन, बाब कितमान सबब अमीरुल मुमिनीन अमरहू, कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने मामले को खुद छुपा दिया और हजरत अबू बकर के हाथ पर बैयत कर ली और पूरी जिंदगी इसी तरीके से गुजारी। सिर्फ उसूल का ये साहब झूठ कह रहे हैं। और मासूम इमाम बैयत करता है तो हजरत अबू बकर उमर उस्मान शिया उसूल के मुताबिक मासूम है। अगर मासूम नहीं मानते तो फिर इमामों का ईमान भी बचता नहीं है। तो हर शिया से मेरा ये सवाल है कि ये आपको किस तरह की दावत देते हैं कि जिस सूरत में खुद इमाम भी काफिर बनते हैं। खुद फिक्र करो और खुद सोचो और इससे आगे देखो। ओके भाई, आप कितना टाइम लेंगे भाई? 7 मिनट हो गए आपके। कितना टाइम? पहले भी आपने 10-15 मिनट लिया था, अब भी 7 मिनट लिया ना बगैर इंटरप्शन के। इजाजत दें आप, के मुताबिक आप इजाजत दो भाई साहब। अब देखो अजीजों, इन्होंने कोई दलील पेश नहीं की कि अबू बकर उमर के इस्लाम पर कि इनका इस्लाम साबित करो। अगर इनके पास दलील होता तो वो दलील वो पेश करते हैं। इन्होंने दलील एक भी पेश नहीं किया। एक दलील पेश किया नववी साहब का फतवा कि इन्होंने इज्मा किया है। भाई आप कह रहे थे कि सब मुसलमानों का इज्मा है, सब मुसलमानों का इज्मा, मैं इसी उम्मत में से हूं, मैं मुसलमान हूं। कुरान मजीद को अल्लाह ने नाजिल किया। कुरान मजीद में आयात का क्या करेंगे? आपके अपने कुतुब में रिवायात मौजूद हैं कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार बदतमीजी किया। ये लोग बिदअती थे, इनका आप क्या करेंगे? और सब पूरी उम्मत का इज्मा है कि बिदअती काफिर होता है, जहन्नम में खालिद होता है। आपने तो कोई भी पेश नहीं किया, सिर्फ नववी साहब का आपने फतवा पेश किया। भाई अगर आप लोग किसी बात पे इज्मा करें, आपका फिरका जमात उमरिया, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं होता, किसी के लिए हुज्जत नहीं होता। और बिलखुसूस कि अगर वो इज्मा कुरान के खिलाफ हो और नस के खिलाफ हो, वो फिर आपकी अपनी कुफर पे दलालत करती है कि आपका पूरा फिरका इतना मुतअस्सिब है अबू बकर उमर के मामले में कि कुरान की आयत को नजरअंदाज करेंगे और एक मसले पे ये सब जमा हो जाएंगे, इज्मा करेंगे। फिर आप आए शियों के खिलाफ कि भाई शियों के किताब में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैअत किया। मैंने उसी वक्त कहा था आपसे कि दिखाओ दलील तो आपने दिखाया नहीं। आपने कहा कि किताब काफी में एक बाब मौजूद है। ये मेरे पास जिल्द नंबर 8 है, इसमें मुझे बताओ ये जिल्द नंबर 8 है, उसमें किस सफ़े में ये बाब है? किस सफ़े में ये हदीस है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अबू बकर उमर उस्मान से बैअत किया? बताओ। ये जिल्द नंबर 8 है भाई, ये जिल्द, तुम झूठे आदमी, ये जिल्द नंबर 8 किताब अल-जुज़् अस-सामिन जिल्द नंबर 8 है। 296 अरबी इबारत वाली जो ईरान 296 आपने अपने वक्त में, आपको तो चाहिए तक अपने वक्त में दिखाए ना, आपको तो चाहिए तक अपने वक्त में दिखाएं। ये भाई ये कह रहा है सफ़ा नंबर 296, ये सफ़ा नंबर 296 इर्तिदादुन्नास अनिल ईमान बाद नबी। ओ भाई चुप करो प्लीज चुप करो। अब मेरी बारी है ना, मैंने आपकी बात सुनी है, 2 दफा आपको टाइम दिया। पहली बारी बाब निकालो, निकाल देता हूँ भाई साहब सुन लो, आप सुन लो। और भाई मेरी बात ना काटो। और भाई साहब आप पूछूंगा आपसे, सफ़ा नंबर में दोबारा पूछूंगा। भाई साहब इनको 2 दफा टाइम दिया, एक दफा 15 मिनट का, दूसरी दफा 8-9 मिनट का, ठीक है ना। कैन से दलील मांगा, ये क्यों कि ये रो रहे थे छोटे बच्चे की, तो मुझे टाइम नहीं, इनको टाइम पूरा दिया। अब ये कह रहे हैं कि सफ़ा नंबर 296, ये सफ़ा नंबर 296 है भाई, सबब 296 सबब ये बाब कौन सा है? ये इसमें जो है इर्तिदादुन्नास अनिल ईमान बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो वो कौन सा बाब है? मुझे बताओ किस सफ़े में है, किस, मुझे नहीं मिल रहा वो बाब काफी में या फिर देखो प्लीज मेरी बात ना करो। बाब का क्या तर्जुमा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने क्यों अपनी बात को छुपाया, ये अगर कोई ऐसी बाब है काफी में तो उसका मुझे सफ़ा बताओ ना, फिर उसमें से वो हदीस दिखाओ। नहीं आपको जो नजर आया, अगर आप झूठे, मैंने क्या अर्ज किया था कि ये शख्स झूठा है, ये शख्स फरार है, ये कहता है काफी में ऐसी बात है, तो बताओ ना, तो निकालो, आप फ्रेश तो निकालो ना, उससे देखो ना। तो मुझे बताओ, एक चीज जो नहीं है मैं उसको कैसे निकालूं? और भाई साहब एक चीज अगर नहीं है तो मैं उसको कैसे निकालूं? आप झूठ कह रहे हो। निकालो वो बाब वो हदीस निकालो। कहता है अब कोई कहता है ना कि तुम मिर्जा अहमद कादियानी की आयत, प्लीज सुन मेरी बात ना करो, प्लीज मेरी बात। और भाई साहब मेरी बात सुन लो,
میری بات نہ کٹ. باب نہ ہو، اصول کافی نہ ہو، اصول کافی دکھاؤ نا تمہیں چاہیے تھا. دیکھو او بھائی صاحب جرمانہ میرے لیے متعین کریں گے، میں حاضر ہوں. بالکل بالکل آپ نکالیں کتاب باب نکالیں، حدیث نکالیں. آپ لوگوں کو باقی او فراڈی آدمی چپ کرو. اب مجھے ہمیشہ کتابیں چھپا جاتی. دیکھو تمہاری میں نے آپ کی آواز میوٹ کی ہے کیونکہ آپ میری بات میں مداخلہ کر رہے ہیں. آپ سن لو میری بات اچھی طرح سن لو. آپ دیکھیں صرف باب نکالنے سے، کیونکہ باب میں کیا لکھا، باب کا عنوان کیا، وہ باب کافی میں نہیں ہے. شاید کسی آپ کو غلط فہمی ہوگی کسی اور کتاب سے. باب کا ترجمہ یہ ہے آپ جو فرما رہے ہیں، ختمان و امیر المؤمنین علیہ السلام امرہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا کام چھپایا، اس کے اسباب، اس کے ریزنز کیا تھے، اسباب کیا تھے. اس سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا ہے طوعاً اور اپنی مرضی سے بیعت کیا ابو بکر عمر سے، وہ تو ثابت نہیں ہوتا اس سے. آپ کو چاہیے کہ وہ حدیث نکال دیں. پہلی بات ہے کہ وہ ایسی باب کافی میں نہیں ہے. اگر ہے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ابھی آپ نے تیاری کر کے آئے نا، آپ ادھر تیاری کر کے آئے ہیں، آپ ایسے تو نہیں آئے، ریسرچ کر کے آئے. آپ نے مولوی عبد الجبار نے جو آپ کو ٹوپی پہنایا، شرمندہ کر کے آپ کو بھیجا کہ اس طرح کہہ دو وہاں جا کے، تو آپ نے اگر خود آپ نے دیکھا ہوا ہوتا تو آپ نوٹ کر لیتے، بتا دیتے کہ فلان صفحے میں فلان جلد میں، تو بتا دیتے. آپ نے کہا جلد نمبر 8، یہ میرے پاس جلد نمبر 8 ہے، پورا اس کا فہرست دیکھ لیں. ایسی کوئی باب نہیں ہے، یہ پورا فہرست ہے اس کا، یہ پورا فہرست ہے جلد نمبر 8 کا، اس میں نہیں ہے ایسی بات. ٹھیک ہے، تو اور پھر وہ حدیث ہمیں دکھائیں. ایک منٹ ابھی میں شروع ہوں. ابھی میں کفر کی دلیل لاؤں گا، ابو بکر عمر کی کفر کی دلیل، اور پھر آپ جو ہے اس کو رد کر لینا. کیا فرما رہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا ایک منٹ یہ کچھ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیں گے میری دلیل؟ سنیں گے میری دلیل؟ بالکل حاضر ہوں. سے پہلے میری بات سنیں. نہیں، اب میری باری ہے. آپ کی پہلی بات مکمل ہوئی، اس کے بعد آگے آپ بھی بات کریں گے، میں بھی کروں گا. پہلے والی بات کا جواب سنیں. بھائی صاحب آپ انصاف کے ساتھ جا رہا ہوں نا. آپ نے میں نے اہل سنت کی طرف سے حوالے دیے، اس کی بات میں نے شروع میں ذکر کر دی تھی کہ میں نے کہا آپ کا دعویٰ تھا کہ میں اہل سنت کی طرف سے اس بات کرتا ہوں، تو میں نے اس کا جواب پہلے ذکر. بھائی صاحب اب میری باری ہے. لوگوں نے آپ کی بات سنی ہے، اپنی بات دوبارہ سے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز چپ کرو. ابھی میری باری. دیکھو اگر تم نہیں چپ ہوتے تو تمہارا اعتراف ہے یا ابو بکر عمر کے کفر کا اعتراف ہے، کیونکہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. اس سے آگے چلو، سنو تو صحیح، حوصلہ تو رکھو. یہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ حوصلہ. اب میری باری ہے. او بھائی صاحب میں استدلال آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، آپ میری بات کو اچھی طرح سے سن لیں، پھر رد کر لو. پھر میں چپ ہو جاؤں گا، تم رد کر لینا. پہلے والی بات کا رد کرنے دو جو بات آپ نے کی. نہیں، اب دوسری بات نہیں، اب میری بات ختم ہو جائے نا. پھر دوسری بات اس کی یہ تھی کہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے ہماری کتابوں سے کوئی، یہ اس کا رنگ اڑ گیا، اس کا رنگ اڑ گیا کہ اب ابو بکر کا کفر کا دلیل نہیں سننا چاہتا. کفر کا کتنے دلیل نہیں سننا چاہتے ہو؟ میں جواب اس کا پہلے دے چکا ہوں اور قیامت تک میرا چیلنج ہے. اوکے جواب دے دینا بھائی. تو پھر مجھے دلیل دینے دو، پھر جواب دے دینا. پھر نہیں، اب میری باری ہے. آپ نے ایک دفعہ آپ کو 15 منٹ دے دیا، ایک دفعہ 8 منٹ آپ نے لیا، آپ نے بات کیا. اب میری باری ہے، آپ کو ہم نے ٹائم دے دیا. ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. تم کیا دلیل لے گئے؟ نووی صاحب کا فتویٰ. نووی جہنم میں جائے. نووی کون ہے؟ نووی کوئی حجت ہے قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں؟ محترم ناظرین، ابو بکر اور عمر کے کفر کے دلائل متعدد ہیں. اب اچھی طرح سے سن لو، میں خاموش ہو جاؤں گا اس کے بعد. پلیز سن لو، تم سن لو، میں خاموش ہو جاؤں. دیکھو عزیزو، یہ کیونکہ یہ نہیں سن رہا، اپنی تصویر کو یہ اسکرین پہ دیکھ رہا، میں اس کو دوبارہ لاؤں گا. یہ تم فرار نہیں کرنا، تم لائن میں رہ لینا. میری بات کو اچھی طرح سے سن لو، پھر آ جاؤ ادھر بات کرو. رد کرو ابو بکر عمر کے کفر کو. دلائل ایک دو تو نہیں ان کے کرتوت، دلائل ان کے بے شمار.